بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تعلقات و معاملات کے حوالے سے، 4 بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا جو اگر آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ تعلقات چاہے کسی بھی سطح کے ہوں اور کسی بھی جگہ ہوں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ میری ویڈیوز میں جو دوسری جو اس میں تعلیمات ہوتی ہیں مغربی اور جیپنیز تھیوریز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کا حوالہ بھی ضرور دیا جائے، کیونکہ یہ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جیسے کمیونیکیشن ہے، نالج مینجمنٹ ہے اور اس قسم کی جو دوسری مینجمنٹ تھیوریز ہیں ماڈرن، وہ ان کے معاشرے کے حساب سے، ان کے کلچر کے حساب سے، ان کی تہذیب کے حساب سے وہ فٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے تہذیب اور معاشرت کے حساب سے جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھیں، 4 بنیادی باتیں ہیں۔ ان میں کچھ مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں ضروری ہے۔ ایک پہلی تھی سچائی، دوسرا ہے اپنی انا پہ کنٹرول کرنا، اور تیسرا ہے کہ دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ کرنا، اور چوتھا ہے کہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا۔ اب سچائی میں یہ اضافہ کرنا ہے، سچائی اگر تعلقات کے حوالے دیکھیں تو ایک بات جو ہے بہت اہم ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر جو وعدہ کریں آپ وہ ضرور نبھائیں، چاہے بچوں سے کریں، بیوی سے کریں، یا بیوی بچے آپ سے کوئی وعدہ کریں، اور امپلائر امپلائی آپس میں کوئی وعدہ کریں یا کوئی ایگریمنٹ ہے کوئی، یا کسی 2 پارٹیوں میں تجارت میں، تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے تعلقات کو نبھانے میں، تعلقات کو آگے بڑھانے میں، اعتماد بڑھانے میں۔ اس میں قرآن شریف میں بھی بہت زور دیا گیا ہے کئی آیتوں میں۔ آج میں آپ کو بات بتاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ایک حدیث ہے مشہور، اس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال ما خطبنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہ ہو۔ ابھی دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے۔ قرآن شریف میں کئی حوالہ جات ہیں، حدیثوں میں آیا ہے، کئی جگہ بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا بیماریوں کی جڑ ہے، وعدے کو نبھانا، عہد کو نبھانا۔ اب میں کبھی سوچتا ہوں کہ اتنی تنبیہ آنے کے بعد، واضح ہدایت آنے کے باوجود بھی لوگ کیسے وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، کیسے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں، آپ اگر کسی سے وعدہ کریں تو یا تو اس کو پورا کریں، یا پھر کم سے کم کوئی وجہ بتائیں، اس کی ضرور ایسی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کوئی منطقی وجہ ہونی چاہیے کہ جو آپ بات پوری نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو کہ جب کسی کام کا بولا جاتا ہے اور وہ وعدہ کر لیتے ہیں، اچھا ان کی نیت نہیں ہوتی کرنے کی، تو وہ صاف جواب بھی نہیں دیتے۔ میں ان کو ایسا کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کی وعدے کی پاسداری کریں، اور اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے آپ پہ کہ اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے وہ وعدہ پورا کرنے کا تو یا کام کرنے کا، تو وہ پہلے ہی بتا دیں اس کو، تاکہ جو جس سے وعدہ کیا وہ آسرے میں نہ رہے۔ اس سے اعتماد اڑ جاتا ہے آدمی کا، تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور کئی طرح کے وسوسے آتے ہیں آدمی کے پاس، یہ جس کے بارے میں کہ جس نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ بہرحال سچائی کے بارے میں یہ بات یاد کرنا ہے۔ دوسری بات ہے انا پر کنٹرول کرنا۔ اب یہ انا جو ہے یہ بھی زہر قاتل ہے تعلقات کے بارے میں۔ اس میں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، وہ کسی کی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری بات مقدم رہے، اور وہ اپنی غلطی بھی نہیں مانتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انا جو ہے نا منافق ہے، جھوٹ ہے۔ یہ جو جذبہ انا کا جو آپ میں جذبہ، یہ طاقت ہے، وہ بڑا جھوٹا و منافق ہے۔
کہ کمزوروں پہ جو انا آپ اس کا اظہار کرتے ہیں. میں نے اچھے اچھے انا پرستوں کو، ضدیوں کو دیکھا ہے جو ویسے تو بہت اکڑ فون دکھاتے ہیں، لیکن اپنے سے اگر سوا سیر کوئی سامنے ہوتا ہے تو بالکل ریشہ ختمی بن جاتے ہیں ان کے آگے. تو اچھا، اب یہ ایک چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ انا اور غصہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. غصہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے سبارڈینیٹ سے، اپنے بچوں کے ساتھ یا کوئی بھی غلط بات کہے تو اس پہ غصہ آتا ہے، لیکن اگر آپ کو صحیح بات پتہ چلے یا آپ کوئی اس میں معاف کرنے کی گنجائش ہو تو اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. انا پرست آدمی نہ معاف کرتا ہے نہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا زہر قاتل ہے. اچھا، اب اس میں جو بات ہے کہ یہ انا کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، تو پرانے زمانوں میں تو میں نے دیکھا ہے، اور شاید ابھی بھی ہوتا ہو، جو روحانی علم حاصل کرنے والے طالب علم ہوتے ہیں، جو بڑے علماؤں کے ساتھ، مرشد کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ایک ان کو ضروری ایک ایکسرسائز کرائی جاتی ہے ان سے کہ مسجد میں جو آنے والے نمازی ہیں ان کے جوتے سیدھے کرنا. یہ خاص ان کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے انا کو ختم کرنے کے لیے. کیونکہ انا ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ یہ یوں سمجھے نیکسٹ ٹو شرک ہے. اب یہ جوتے سیدھا کرنا تو جو ہے نا آپ کی ایکسرسائز بہت مشکل ہے، تو عام آدمی کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں. جہاں بھی آپ جائیں، اپنے ورک پلیس پہ، اپنے گھر میں آئیں تو سب سے پہلے سب کو سلام کریں. ورک پلیس میں جائیں سلام کریں، کوئی بھی نظر آئے راستے میں کوشش کریں. یہ اس کو انا کو ختم کرنے کے لیے بڑی اچھی ایکسرسائز ہے. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے کہ دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ کی ریسپیکٹ کرنا، یہ سیلف ایکسپلینیٹری میں سمجھتا ہوں. یہ دو طرفہ ہوتی ہے. آپ اگر ریسپیکٹ کریں گے کسی کی تو دوسرا بھی اس کی آپ کی ریسپیکٹ کرے گا، اور اس طرح اعتماد بڑھے گا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. چوتھی بات جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ دوسروں کی بات کو توجہ سے سننا. اب اس میں سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کرنے والا ہے، کسی کو جو بات سنانا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ہی شوڈ میک شیور، ہی اور شی شوڈ میک شیور کہ جس کو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں اس کی توجہ میری طرف ہے یا نہیں ہے. پہلے توجہ مبذول کرانا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کام میں مصروف ہو، لیپ ٹاپ میں لگا ہو یا کوئی کام اپنا ضروری کام کر رہا ہو اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی بات. اب یہ دوسرے فریق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر توجہ سے دوسرے فریق کی بات سنیں. کیونکہ تعلقات کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ توجہ سے بات نہیں سنیں گے تو اعتماد نہیں بڑھے گا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ بات سننے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے، صرف سننا نہیں ہے. ہم لوگ یہی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ کہ بات سنتے اس لیے ہیں کہ سن کے فوری طور پر جواب دینا ہے یا بحث کرنی ہے. آپ سنیں اس نیت سے کہ بات کو سمجھنا ہے، دوسرے فریق کے جذبات کو، احساسات کو سمجھنا ہے، اس کے مسئلے کو سمجھنا ہے. جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جو تعلقات کو آگے بڑھنا ہے، جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اب میں ایک دو باتیں جنرل بتاؤں گا، خاص طور پر خاندانی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، پیار محبت بڑھانے کے لیے، کہ آپ دن بھر میں ایک وقت کھانا ساتھ مل کے کھائیں کم سے کم. اور اپنی بہن بیٹیوں کو جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو بھی مہینے 2 مہینے میں کھانے پہ بلائیں. اس کا بڑا جادوئی اثر ہوتا ہے. آپ اگر اس کو ریگولر کریں گے تو تعلقات بڑھیں گے، پیار محبت بڑھے گا، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی. شکریہ.